صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا قیمتی مقالہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ محترم صدر جلسہ، مشائخین، علماء دین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس تاریخی علمی سیمینار میں میرا عنوان قدیم خطۂ دکن کے عظیم خانقاہ شیخ العرب والعجم حافظ و قاری مولانا شاہ رفیع الدین محدث قندھاری قبلہ قدس سرہ کی علمی، سماجی و تربیتی خدمات ہے۔ اس مقالے کو وقت کے تقاضے کے اعتبار سے 4 حصوں میں بیان کر کے وقت پر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے حصے میں نام و نسب، ولادت، تعلیم و تربیت اور مرشد کامل سے نعمت خلافت کا ذکر ہوگا۔ آپ کا اسم گرامی غلام رفاعی المعروف رفیع الدین تھا۔ آپ کے والد محمد شجاع الدین ابن قاضی تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا سلسلہ نسب 36 واسطوں سے امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت شہر قندھار دکن میں 19 جمادی الثانی 1164 ہجری بروز جمعرات بعد نماز فجر ہوئی۔ بچپن ہی سے بزرگی کے علامت چہرے مبارک سے ظاہر تھے اور بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مستفیض تھے، جبکہ حضرت سیدنا حاجی سیاح سرور مخدوم سعید الدین الرفاعی قدس سرہ سے نسبت اویسیہ بھی حاصل تھی۔ مزید تعلیم حصول کے لیے اورنگ آباد تشریف لے گئے، جہاں حضرت سید قمر الدین نقشبندی علیہ الرحمہ کے زیر تربیت حفظ قرآن اور ظاہری علم کے مناظر طے کیے۔ حضرت عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے سند تجوید حاصل کی اور علوم دین مکمل کیا اور قندھار شریف تشریف لے آئے۔ حضرت حاجی سیاح سرور مخدوم سعید الدین الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بشارت پر مرشد کامل کی طلب میں رحمت آباد شریف تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ المشائخ وحدت الاصل سیدنا خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ قدس سرہ سے شرف بیت حاصل کی، داخل طریقت ہوئے، تزکیہ نفس، مراقبہ، مشاہدہ، عبادات اور ریاضات 1 سال گزار کر نعمت خلافت سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، رفاعیہ، مداریہ، شتاریہ جملہ 14 سلاسل میں شیخ محترم سے خلافت جیسی نعمت پائی۔ دوسرے حصے میں سفر حجاز مقدس، قیام حیدرآباد دکن، تعمیر خانقاہ اور سلسلہ درس و تدریس کا ذکر کریں گے۔ آپ نے 2 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت فرمائی۔ آپ کا سلسلہ طریقت حضرت عبداللہ مکی علیہ الرحمہ سے جاری ہوا اور درس حدیث آپ مسجد نبوی شریف میں 19 سال فرمائیں، اور حدیث کی سندیں بھی ملتی ہے جو آج بھی عرب علماء کے پاس ہے۔ کتاب رسائل اصول فی شمائل رسول مطبوعہ بیروت کے مؤلف نے سند حدیث تحریر کی ہے، جس میں حضرت علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمہ جو جامعہ ازہر مصر میں شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز رہے ہیں، وہ بھی اسی سند حدیث کے حامل ہے، اور ہندوستان کے فرنگی محل حضرت مولانا عبد الباقی مہاجر علیہ رحمہ بھی حامل رہے۔ اس وجہ سے آپ استاد المحدثین اور شیخ العرب و عجم کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ حیدرآباد کے سفر بھی آپ نے 2 مرتبہ اختیار فرمایا۔ 4 مینار کے دامن میں واقع مکہ مسجد میں قیام پذیر رہتے، کثیر تعداد میں بندگان خدا اللہ کی معرفت اور وحدانیت حاصل کرنے کے لیے آپ سے بیعت و ارادت فرماتے۔ بیضا خانوادے کے بانی نواب شمس العمرہ فخر الدین خان بہادر فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی والہانہ عقیدت رکھتے تھے، جو آپ نے لکھے ہوئے خطاطی اشعار سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے قندھار شریف میں ایک خانقاہ تعمیر فرمائی، جس کا نام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نامزد فرمائی، جس میں فقراء، مساکین، مریدین، طلبہ کی تعلیم و تربیت فرمائی اور اکابر علماء، محدثین، صوفیاء اور مشائقین اس خانقاہ سے فیض پائے۔ جس نے بھی آپ کی صحبت پائی وہ درجہ کمال کو پہنچا۔ تیسرے حصے میں ہم حضرت قبلہ کے اخلاق، عادات، کردار، تصانیف، خلفاء کا ذکر کریں گے۔ آپ کی تربیت میں غیر معمولی باتیں، فضول گوئی نہیں تھی، ہر کسی کو توجہ فرما کر اس کی تربیت کرتے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کا ہمہ وقت خیال رکھتے تھے۔ آپ نے سلوک کی تعلیمات کو اپنے تصانیفات کے ذریعے محفوظ رکھا، جو آج راہ سلوک میں ایک سلیبس کا مقام رکھتی ہے۔ آپ کی تصانیفات میں ثمرات مکیہ، جسے سلوک قادریہ بھی کہا جاتا ہے، سلوک چشتیہ، سلوک نقشبندیہ، سلوک رفاعیہ، تحفۃ البدیع، انوار القندھار، وظائف الصالحین وغیرہ کا مجموعہ ملتا ہے۔ آپ اس مناسبت سے ایک عظیم مصنف بھی رہے ہیں اور ہر سلسلے کے سلوک یعنی سلیبس آپ نے تحریر فرمایا۔ آپ کے خلفاء میں 14 نام ملتے ہیں، جس میں غوث الدکن حضرت حافظ میر شجاع الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ عیدی بازار حیدرآباد میں جن کی درگاہ واقع ہے، خطہ دکن اور بالخصوص حیدرآباد میں سلسلہ طریقت کثیر تعداد سے پھیلا۔ حضرت سید پرورش علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ذریعے حضرت سید محمد صدیق حسینی خواجہ محبوب اللہ قاضی پورہ شریف اور حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہ سلسلہ حضرت سید احمد علی الحسینی اولیاء باغ حیدرآباد، حضرت سید محمود علی الحسینی مکی میاں رحمۃ اللہ علیہ کشن باغ حیدرآباد، شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی قادری چمن حیدرآباد اور حضرت مولوی عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ صدیق گلشن تک ملتا ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین قندھاری قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے اور خلیفہ حضرت قاضی ابو محمد شجاع الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی جامع نظامیہ، مولانا امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد اور والد بزرگوار ہوتے ہیں، اس مناسبت سے جامعہ نظامیہ بھی آپ کے فیض کی ایک کرن ہے۔ چوتھے حصے میں ہم آپ کے اولاد، وقت رحلت اور موجودہ خدمات کو بیان کریں گے۔ آپ کے 3 ازواج سے 5 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کے صاحبزادگان بھی آپ ہی کے نقش قدم پر ثابت رہے اور اس درس و خانقاہی خدمات کو علاقے دکن میں پھیلایا۔ بڑے صاحبزادے نجم الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مزار خندہ شریف میں واقع ہیں، دوسرے صاحبزادے زین العابدین قبلہ، تیسرے صاحبزادے قیام الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو یاقوت پورہ میں واقع ہے، چوتھے صاحبزادے علیم الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو یاقوت پورہ میں واقع ہے، پانچویں صاحبزادے مولانا غلام نقشبند المعروف مولوی صاحب قبلہ جو بسمت نگر ناندیڑ کے قریب مہاراشٹر میں جن کی بارگاہ واقع ہے۔ سب نے اپنے مقام پر خدمات انجام دی اور 16 رجب المرجب 1241 ہجری کو حضرت حاجی سیاح سرور مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کے روز 77 سال کی عمر میں آپ نے دارِ فانی سے کوچ کیا۔ نواب فخر الدین خان بہادر نے قندھار شریف میں آپ کے مزار پر انوار پر علی شان گنبد تعمیر فرمایا۔ موجودہ سجادہ نشین حضرت قاری شاہ محمد تاج الدین عمر پاشا صاحب اپنی خدمات وہی تجھ کو احتشام کے ساتھ بلا خوبی انجام دے رہے ہیں، ہمارے درمیان میں وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اس تاریخی سیمینار کو منعقد کرنے کے لیے میں سید علیم اشرف جیسی صاحب کا اور ان کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے یہاں پر بات کرنے کا موقع دیا، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ وما علینا